than 1 lakh. We believe in it. تو یہ کیسے پتا چلا؟ علم سے. ہاں تو اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں خرچ کروں، تو اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ یاد کرے گا، کم نہیں ہونے والا، پرابلم نہیں ہونے والا ہے. ہاں اسپینڈ کرتا ہے. اب مان لو کہ شیطان نے دیکھا یہ تو اسپینڈ کرنے پہ آ گیا، تو اب اسے کہے گا ایک کام کرو تھوڑا سا بعد میں کرنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں. شیطان کہے گا، دیکھا کہ منع کر رہے تو نہیں مان رہا ہے، تو کہتا ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں، کرو لیکن تھوڑا سا بعد میں از اکول ٹو نہیں، بعد میں کرو از اکول ٹو نہیں کرو. ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں اب اور بعد میں. ہاں تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ جس کے پاس نالج ہے وہ دیکھے گا، قرآن میں آیت ہے ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. جو لوگ بولتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا، ناٹ آلویز. ہاں ہمیشہ نہیں. دنیاوی میٹرز میں جلدی کا کام شیطان کا، یہ بات صحیح ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. لیکن نارمل نیک کاموں میں جلدی کرو، کل کرتے ہو تو آج کرو. ہاں اب وہ بولتا ہے نہیں ابھی کروں گا. شیطان کہتا ہے ہاں کرو کم سے کم لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ تم کتنا دیتے ہو. ہاں اب یہاں کیا ہو گیا؟ دکھائیں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے، پھر سے کینسل. وہ کہتا ہے نہیں، دکھانے کے لیے تھوڑا بھی کیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 10% کیوں دے رہے ہو، پورا 100% اس کو دو. اب وہ کہے گا نہیں صرف اللہ کے لیے. شیطان کہتا ہے تم تو کتنے گریٹ ہو گئے ہو، باقی لوگوں کو دیکھو کیسے اور تم دیکھو کتنے اچھے ہو گئے ہو. ہاں یہاں پہ کیا ہو گیا؟ پرائڈ، تکبر. اور تکبر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخلون الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں تھوڑا بھی تکبر ہے نا جنت نہیں جائے گا. تھوڑا بھی پرائڈ ہے نا جنت نہیں جائے گا. مطلب کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا، سزا ملے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ شرک نہیں کیا ہوگا تو جنت جائے گا. تو مائی ڈیئر بردرز ان اسلام، علم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ ایزی ہوتا ہے ان اسپائٹ آف شیطان. شیطان کے وہاں ہونے کے باوجود ایزی ہو جاتا ہے علم کے راستے پر چلنے سے. تو آپ سب نے کہا کہ آپ کو ایزی چاہیے ہے نا مائی ڈیئر بردرز. اچھا اب یہ بتائیے سال میں ایک بار ایزی چاہیے؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی سال میں ایک بار بڑا کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں، سنتے ہیں، اسٹوڈنٹ آف نالج بنتے ہیں، ایزی ہو جاتا ہے ان کے لیے سال میں ایک بار. کوئی ہوتا ہے مہینے میں ایک بار، منتھلی پروگرام کچھ ہوتا ہے، کوئی بڑے دعوت سینٹر میں کوئی منتھلی پروگرام ہے، وہاں جاتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. ونس اے منتھ ان کے لیے جنت کا راستہ ایزی ہو جاتا ہے. کوئی ہوتا ہے جو ویکلی طور پر کرتے ہیں، جمعہ خطبے میں جلدی جاتے ہیں، کہاں پہ نالج والا خطبہ ملتا ہے وہاں جاتے ہیں، سیکھتے ہیں. ان کے لیے ونس اے ویک ایزی ہوتا ہے. تو ونس اے ایئر ایزی چاہیے کہ ونس اے منتھ ایزی چاہیے کہ ونس اے ویک ایزی چاہیے؟ ونس اے ویک. ونس اے ویک صحیح جواب، ڈیلی ایزی چاہیے. تو ڈیلی کے لیے مائی ڈیئر بردرز ان اسلام آپ لوگ سب بہت سمجھدار الحمدللہ لوگ ہیں. مطلب ایک نارمل لوگوں سے میں نہیں بات کر رہا ہوں، سمجھدار طبقے سے اللہ نے مجھے بات کرنے کی دی. آپ کی سمجھداری یوز کرو مائی ڈیئر بردرز، اسٹڈی اسلام، علم حاصل کرو. اور یہ آپ ایگزامپلز جو دو سوشل ورک کی ہم نے دیکھی، کون سا؟ ایک ابن جدان اور ایک وہ عبداللہ ابن عمر والی حدیث میں. اس کو دھیان میں رکھ کر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ویلفیئر کوئی بھی ورک ویسٹ ہو. وہ ورک ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنے، وہ ورک ہمیں جنت کے درجات ملنے کا ذریعہ ملے، وہ ورک کی وجہ سے جنت میں محل ملے اور ایک کے بدلے میں 700 جو اللہ دے گا اس سے جنت اصل مل جائے، which is not comparable to anything we know. کیا آتا ہے قرآن میں؟ مالا عین رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالا عین رات، جنت کیسی ہے؟ آنکھوں نے دیکھا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمیعت، کانوں نے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب البشر، انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا. وہ جگہ جنت اللہ نے ریڈی رکھی. آپ کو پتا ہے انسانوں کی امیجنیشن اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ایک آدمی بھکاری ہے لیکن بادشاہ ہونے کا خواب دیکھ سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوتا تو میرا یہ حال ہوتا، یہ ہوتا. ہاں لیکن جنت کیسی نہیں سوچ سکتے. جنت اتنی بیوٹیفل ہے، اتنی اچھی جگہ ہے کہ امیجنیشن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. امیجنیشن بیسٹ کہاں پہنچ سکتی ہے لیکن جنت کیسی وہ نہیں امیجن کر سکتی. ہاں اور وہ جنت اللہ نے ریڈی رکھی ہے. ریڈی یعنی کیا؟ اعدت للمتقین، تیار کر رکھی ہے تقوی والوں کے لیے، تیار ہے، ریڈی ہے. جیسے ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن گئے، حساب ہوا، فائنلی جا کے دیکھیں جنت جانے کے لیے کچھ ریڈی نہیں ہے. ایسا نہیں، جنت ابھی سے ریڈی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ریڈی رکھی ہے. مائی ڈیئر بردرز اس چیز کی طرف ہمیں جلدی کرنا ہے. تو سیکنڈ چیز، ہم لوگ خود کا بھی خیال رکھیں گے، یہ خود کا ویلفیئر ہے. ہاں کہ ہم اپنی نالج حاصل کریں گے، کیونکہ ایک بھی پلر میں گئے تو پہاڑ تو خرچہ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی، سونا کے برابر پہاڑ تو کوئی نہیں خرچہ کر رہا ہے. وہ بھی خرچہ کرتے تو قبول نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ وغیرہ سب پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اس لیے علم کے لیے میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ تھوڑا خود کے ویلفیئر کا بھی سوچتے رہے. خود کا ویلفیئر کا یہ ہے کہ کبھی ایسے کلاسز تھوڑی رکھیے, کوئی ایسے ٹیچر کو رکھیے. الحمدللہ کیا جا سکتا ہے. آپ سب جانتے ہو کہ ایک چیز ہوتی ہے, کوئی چیز چاہیے تو بنا سکتے ہیں, منگا سکتے ہیں. آپ کو کوئی اچھے ٹیچر چاہیے, آپ فکس کریے کہ ہم لوگوں کو آپ کلاس دیجیے, ہم لوگوں کو پڑھنا ہے, ہم لوگوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے. دیکھیے جیسا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے سیلف اسٹڈی, وہ بھی تو کرنا ہی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کوئی ٹیچر ہو جو سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ اوتھینٹک نالج ہم لوگوں کو دے, وہ بھی الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. تو وہ بھی کلاس ہونی چاہیے خود کے ویلفیئر کے لیے, پرسنل ویلفیئر کے لیے. خود کے لیے بھی ہونا چاہیے نا, دوسروں کے لیے تو کرنا ہی ہے, لیکن خود کے لیے بھی کرنا چاہیے. تو فرسٹ ہے ہم سب پہلے خود اپنے لیے سوچنا ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ علیکم انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے نا. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ, تیسرا پوائنٹ یہ ہے مائی ڈیئر بردرز ان اسلام, اور میں ابھی ٹرائی کروں گا تھوڑا سا فاسٹر جاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, کل ورکنگ ڈے بھی ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے مائی ڈیئر بردرز کہ ویلفیئر کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں, لوگوں کی ویلفیئر, کسی کی مدد کرنا, کسی کو کھانا کھلانا, کسی کو ایجوکیشن دینا, کسی کا قرض میں پھنسا ہوا ہے اس کے قرض کو ادا کرنے میں مدد کرنا, یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. لیکن یہ کام کے ساتھ اگر ایک اور چیز بھی آ جائے تو وہ کام کی ویلیو اور انکریز نہیں, ملٹیپلائی ہو جائے گی. ملٹیپلائی یعنی پلس نہیں ہونے والا ہے, ملٹیپلائی ہونے والا ہے ایسی چیز. اور وہ کیا ہے کہ یہاں کے لیے تو ہم ہیلپ کر رہے ہیں, وہاں کے لیے بھی تھوڑا ہیلپ کریں. کہ کوئی آدمی کو ہم نے دنیا میں کھانا دے دیے اور وہاں جا کے جہنم کی آنکھ کھانے والا ہے وہ, تو وہ سے اس سے بھی تو بچانے کی کچھ ہم لوگ سوچیں, کچھ کریں, کچھ پلاننگ بنائیں. کیسے؟ بیوٹیفل وے سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے, وزڈم سے. والموعظۃ الحسنہ, بیوٹیفل پریچنگ سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ آرگیو کرو بیسٹ طریقے سے. کرنا بھی پڑے, تھرڈ سٹیج پر ہے, لیکن بیسٹ طریقے سے. تو آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام, ان کے پاس دو قیدی جو جیل میں ان کے ساتھ قیدی تھے, ان دونوں کو خواب آیا. اب جب خواب آیا تو انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام کو, ان کو میننگ معلوم تھی لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا. سورہ یوسف کی آیت ہے, سورہ 12 آیت نمبر 39, کہا کہ کھانا آئے گا اس سے پہلے میں بتاؤں گا. ہاں, لیکن پہلے انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی. کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار, کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف رکھنے والے یہ بیٹر ہے کہ ایک اللہ زبردست طاقت والا. پتہ کیا چلا کہ ہمیں یہ بھی کیئر کرنا چاہیے. ایک حدیث جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امر بالمعروف صدقہ, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, چیریٹی ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ, بری چیز سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کو دنیا میں آپ مدد کر رہے ہیں, جس کو مثال کے طور پر آپ اگر مان لیجئے کسی کو ایجوکیشن کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, تو ساتھ ساتھ میں ایک اوتھینٹک مسلم بھی بنو, علم حاصل کر کے قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کریں. کیا ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایک کورس ان کے لیے رکھا جائے, کچھ سلیبس رکھا جائے, کچھ بکس دی جائے کہ آپ کوئی بک پڑھنی ہے, اس کا بھی ایگزام ہوگا ہلکا, ہماری طرف سے اسکالرشپ مل رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی, آپ کی آخرت بھی سیف ہونی چاہیے, یہ بھی سیف ہونا چاہیے, آخرت بھی سیف ہونی چاہیے, دونوں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دونوں کا خیر. ہاں, تو کچھ ایسا پلان بنائیں پریکٹیکلی اور بیوٹیفل طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا, جس سے لوگ صحیح راستہ سیکھیں گے, اور جو صحیح راستہ سیکھیں گے تو اللہ کے ریکارڈ میں وہ ہے کہ نہیں ہے کہ کس کے ذریعے معلوم پڑا, اللہ کے ریکارڈ میں تو سب کچھ ہے. تو میرے بردرز ان اسلام, کوئی ہے جس کو غریبی, پاورٹی ریلیف کا کیا جا رہا ہے, اس کو جہنم ریلیف کا بھی کچھ کیا جائے کہ جہنم سے ریلیف کیسے ہو, اس کو صحیح بات معلوم پڑے, اس کو کوئی بیوٹیفل چیز پتہ چلے. اور اسلام وہ چیز ہے جو فطرت میں ہے, انسان کے اوریجنل نیچر میں ہے. ہم جو چیز بتائیں گے وہ ہماری چیز نہیں بتانے والے ہیں. ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, کوئی نان مسلم بھی ہے, ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا بنانے والا جو ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھگوان کی پوجا کرو, میں کہہ رہا ہوں تمہارا مالک ہے نا, ہم سب کا مالک ایک ہے, تمہارا جو مالک ہے نا اسی کی عبادت ہونی چاہیے. وہ ایک مالک, ہم سب کا مالک جو ہے اسی کی ورشپ ہونی چاہیے. تو میرے بردرز ان اسلام, یہ ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہونا چاہیے فوکس. سارے ویلفیئر ورک کے اندر یہ ویلفیئر اگر نہیں پرووائڈڈ ہے تو تھوڑا انکمپلیٹ لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ساتھ میں جاتا ہے. اگر کوئی یہ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ویلفیئر ورک کیا اس سے بیٹر ورک تو کوئی نہیں ہے, تو یہ بھی پرووائڈ ہو تو اس سے بیوٹیفل کیسی کیا چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3.
پوائنٹ نمبر 3 کہ ساتھ میں ان کی آخرت کے ویلفیئر کے بارے میں بھی پیکج بنائیں ان اے بیوٹیفل وے. کیسے ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ ہر جگہ پر ہر کوئی نہیں سو بول سکتا ہے, وہاں کے لوگ زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ان اے بیوٹیفل وے کیسے ہو, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے کچھ بردرز ہیں جنہوں نے الحمدللہ مسجدوں کے اٹیچ کر کے بہت کاسٹلی کمپیوٹر کورسز بہت چیپ میں الحمدللہ لوگوں کو پرووائڈ کیے فار مسلمس, کہ جو لوگ یہ کمپیوٹر کورسز پروفیشنل کورسز کریں اور کرنے کے بعد ان کو ہائر جابس ملیں. ایک مثال ہے, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال میرے دھیان میں آ رہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کمپیوٹر کورس کرنا ہے نا, آن لائن کورس ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اسلامک کورس بھی اس میں کرنا ہوگا انڈرسٹینڈ قرآن کے تعلق سے, تاکہ قرآن بھی ٹچ کرے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ذرا سوچو, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد وہ عربز جو جاہلیت میں رہتے تھے, دنیا کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ تھا, سب سے بیکورڈ ایریا تھی, وہ عرب لینڈز, یہی لینڈز جہاں پہ ہم لوگ آج ہیں, اور یہ ایریاز دنیا کے ٹاپ موسٹ پروگریسو نیشن بن گئے. ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اسپین آف 100 ایئرز میں مسلمز 1/3 آف دا نون ورلڈ آف دیٹ ٹائم پہ حکومت کر رہے تھے ان دا اسپین آف 100 ایئرز. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کی جو سینچریز ہے, جو یوروپ کے لیے ڈارک ایجز تھی, لیکن وہ سینچریز میں مسلمز نے ٹاپ کنٹریبیوشنز کیے سائنس کے فیلڈ میں, ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اس زمانے کی. ہاں, اور بڑے بڑے انوینشن جو مسلم سائنٹسٹ نے کیے, اس بارے میں تو لیکچرز ہو چکے ہیں, آپ جانتے بھی, اٹس کامن نالج نا ماشاءاللہ. لیکن بردرز, اس کا کاز کیا تھا معلوم ہے؟ اسلام نے انسانوں کو عقل استعمال کرنے سکھا دیا. قرآن میں 24 پلیسز میں ہے افلا تعقلون, عقل نہیں استعمال کرو گے, افلا تبصرون, دیکھو گے نہیں, افلا تتفکرون, غور نہیں کرو گے, ہاں, علم ترا, یہ نہیں دیکھتے. اب سارے جو مسلم ورلڈ کے اندر جو لوگوں نے قرآن پڑھا, ان کے مائنڈز اوپن ہو گئے اور وہ غور کرنے لگے, اسٹڈی کرنے لگے. اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے دین کی مدد کریں گے, والذین جاہدوا فینا, جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے, لنہدینہم سبلنا, میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں. مائی ڈیئر بردرز ان اسلام, یہ بات کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہمارے مائنڈس میں کہ آج دنیا میں ہم لوگ جو ذلت سے گزر رہے ہیں, جو ہم لوگ برے حالات سے گزر رہے ہیں. آپ نے سچر کمیٹی رپورٹ تو جانتے ہی ہیں کہ مسلمز کا کیا حال ہے, شیڈیولڈ کاسٹ اینڈ ٹرائب سے بھی ہمارا برا حال ہے انڈیا میں. اس کی بہت بڑی اور بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے نا, تو دنیا میں بھی ہم لوگ پٹ رہے ہیں. اگر ہم لوگ اسلام کے قریب آئیں گے, قرآن کے قریب آئیں گے, تو قرآن نے جو لبریشن آج سے 1400 سال پہلے لایا تھا وہ پھر سے آئے گا. پھر سے ٹاپ ٹیکنالوجیز مسلمز کے کنٹرول میں آئے گی, پھر سے ورلڈ کا سب سے بڑا ایڈوانس چیزیں مسلمز کے ہاتھ میں آئے گی. وہ کیسے ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب ہم لوگ پھر سے واپس قرآن سننے پہ آئیں گے. تو جب اگر مان لیجئے ویلفیئر ورک میں یہ آخرت کا ویلفیئر ورک جڑے گا نا, تو بونس میں دنیا بھی ملے گی. مطلب جو اسٹوڈنٹس کو آپ سپورٹ کریں, سپوز کوئی ویلفیئر ورک میں سے مثال دے رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, بٹ جسٹ میں بلائنڈ ایگزامپلس دے رہا ہوں. مان لیجیے کوئی ویلفیئر ورک کرنے میں اسٹوڈنٹس کو انکریج کر رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ اگر اسلام سے جڑے گا نا, تو اس کے اندر وہ ایبلٹیز آئے گی جس سے کہ وہ کل جا کر ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ٹو مینکائنڈ بن سکتا ہے. آپ کو کتنی مثالیں دیکھنی ہیں, آپ کو کتنی مثالیں دیکھنی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اسٹیمرر تھے, ہاں, لیکن جا کر فرعون کے سامنے بات کر رہے ہیں, فرعون کو دعوت دے رہے ہیں, اس وقت کا سب سے بڑا ٹائرنٹ, اور بلکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹائرنٹ. کیسے؟ آپ دیکھیے, آپ کو کتنی مثالیں دیکھنی ہیں کہ جو ایسے لوگ جو نارمل تھے, ایوریج. ہاں, میرے خود کے جو ٹیچر ڈاکٹر ذاکر نائک, ہی واز اے اسٹیمرر. وہ اب بات کرنے میں کچھ سینٹنسز بنا اسٹیمر کے نہیں بات کر سکتے تھے, لیکن الحمدللہ آج بڑی آڈینسز کے سامنے بیٹھ کر دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ کتنے ایگزامپلز آپ کو دیکھنے ہیں. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بھی ہے. میں ایک ایوریج سا پرسن ہوں, کوئی اسپیشل ایبلٹی نہیں ہے, میں ایک ایوریج سا اسکول میں پرسن تھا, ایسے کچھ نہیں تھا. لیکن کیا چیز نے وہ ایبلٹی پیدا کی؟ اسلام نے. جب اسلام کے ساتھ میں جڑا تو اسلام نے مجھے وہ ایبلٹی دی ہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ بفور بگ آڈینسز ٹوڈے الحمدللہ. اور میں اسلام کے نام میں چیلنج کر کے مجھ سے فار مور ایجوکیٹڈ, مجھ سے فار مور نالجبل پرسنس کو الحمدللہ ان دا نیم آف اسلام آئی ایم آنسرنگ کوشچنس, نو پرابلم. کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ دیٹ چینجنگ فورسز اسلام. آپ کے ویلفیئر ورک میں سے وہ چینجنگ فورس کو ہٹا دیا نا, تو آپ نے ایسے پاور کو ہی ہٹا دیا. تو ویلفیئر ورک which is without Islam, which is only welfare, has lost the spirit. It's just body. وہ باڈی کتنی دور جائے گی؟ وہ جائے گی جہاں تک, لیکن وہ پاور آ جائے, انجن پاورڈ ہو جائے, تو that will give in the آخرہ and also the dunya. We believe Islam gives in the آخرہ and also the dunya.
There's proof for this. یہ پورا ٹاک ہے, پورے ٹاپک سے اس بارے میں پروف سے قرآن و حدیث میں کہ اگر اسلام پر چلیں گے تو دنیا کا بھی وعدہ ہے, آخرت کا بھی وعدہ ہے. اسلام پر چلنے کے بعد لیکن وہ جو ملے گا وہ اللہ کے راضی ہونے کے بعد. ایک ہوتا ہے سزا کے طور پر, ایک ہوتا ہے اللہ راضی کر ہو کر. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 کہ ڈونٹ لیو آؤٹ دس پاور آؤٹ آف یور ویلفیئر. ہاں, دا پاور آف اسلام, اس کو مت چھوڑیے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے مائی بردرز ان اسلام کہ جب کچھ بھی لوگ ساتھ میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے نا, تو شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہاں, اور اس نے کہا تھا کہ میں ویٹ کروں گا سیدھے راستے پر, مطلب اچھے کام کرنے نکلیں گے نا تو وہاں پر شیطان بھی ویٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے کچھ بردرز ہیں جو خود بامبے میں کچھ ہے جو بھی, وہ بتا رہے تھے, اور ایک بہت غلط مثال ہے لیکن میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے کہ ایک بار 5-4 لوگ ساتھ میں گاڑی میں جا رہے تھے. اسلام کے ریلیٹڈ ایک ٹاپک آیا تو اختلاف ہو گیا, سب دوسرے لوگ ڈس ایگری کیے. پھر دوسرا ٹاپک آیا تو باقی لوگ ڈس ایگری کیے. پھر تیسرا ٹاپک آیا تو باقی لوگ ڈس ایگری کیے. چوتھا ٹاپک آیا تو باقی لوگ ڈس ایگری کیے. پھر بولتے ہیں کہ پھر بات آئی کہ چلو گانے سنیں گے, تو سب لوگ اگری ہو گئے. یہ کیا ہوا کہ شیطان کہاں ویٹ کر رہا ہے؟ سیدھے راستے پہ ویٹ کر رہا ہے. ہاں, اچھا کام کرنے آئیں گے وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے. تو اس کو ڈیل بھی کرنے کا طریقہ ہے نا قرآن و حدیث میں. ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث میں؟ مائی ڈیئر بردرز ان اسلام, وہ طریقے پہ ہم آتے ہیں. تو میرا پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے اختلافات کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ کوئی بھی کام جب کریں گے نا تو شیطان کو معلوم ہے یہ لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, وہ اسی راستے پہ ویٹ کر رہا ہے اور وہاں پر جا کر ان کو اٹیک کرتا ہے. ہاں, ان کے اندر آپس میں ڈفرینسز ڈالتا ہے, ان کے اندر بیچ میں اختلاف ڈالتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان قد ایسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب نمازی اس کی عبادت کریں گے. ولیکن فی التحریش بینہم, لیکن ان کے آپس کے اختلاف میں مایوس نہیں ہوا. ان کے آپس کے اختلاف میں مایوس نہیں ہوا, مطلب ان میں اختلاف ڈالنے کے تعلق سے اس کو امید ہے. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پوائنٹ نمبر 4 میرا یہ ہے برادرز ان اسلام, اختلافات کو اوائڈ کرنا ہے. اختلافات کو اوائڈ کرنا ہے تو کام اچھا انرجی سے جائے گا آگے. اب ظاہر سی بات ہے اگر گاڑی کے 2 پہیے آگے جا رہے ہیں اور 2 پہیے پیچھے آ رہے ہیں تو گاڑی کہاں جانے والی ہے؟ ہاں, وہ دونوں کو سیم ڈائریکشن میں جانا ہوگا چاروں کو, تو ہی تو آگے بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 46 وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں تنازع میں مت پڑو, فَتَفْشَلُوا, کمزور پڑ جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا ہے یعنی دبدبا ہے نا, تمہارا سب چلے آئے گا. تو اختلافات کرنا برا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, کہ اختلافات میں مت پڑو کیونکہ تم سے پہلے والے اختلافات میں پڑ گئے اسی لیے ہلاک ہو گئے. ہاں, ہم سے پہلے والے اختلافات میں پڑ گئے اس لیے ہلاک ہو گئے. سو مائی ڈیئر برادرز ان اسلام, جو ویلفیئر آرگنائزیشن کام کرتی ہے نا, اٹ شوڈ اوائڈ ڈفرینسز اوائڈ کرنا چاہیے. اب آپ کو میں بتاؤں ڈفرینسز 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرسنل ڈفرینسز. پرسنل ڈفرینسز کیسے ہوتے ہیں؟ ارے تم نے ایسا بولے مجھے, تم نے مجھے یہ نہیں کیے, تم نے میرے ساتھ ایسا کیے. پرسنل ڈفرینسز مائی ڈیئر برادرز ان اسلام, اس کے اندر جو ہو نا, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سامنے والے کو فورگیو کرنے کی عادت ڈالیں, معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ہم لوگ جو پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں گے تو پرسنل ڈفرینسز کو کیسے سالو کرنا, پوائنٹ نمبر 5 ہمارا اس چیز کے بارے میں. لیکن ایک سیکنڈ ٹائپ کا ڈفرینس ہوتا ہے ریلیجیس ڈفرینس, جہاں ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, دوسرا بول رہا ہے یہ صحیح ہے. اب کیا کریں؟ میرے بردرز ان اسلام, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. قرآن میں کئی جگہ دیا ہے اختلاف مت کرو مت کرو مت کرو, یہ تو دیا ہے, حدیثوں میں دیا ہے. سوال کیا ہے, کیا کہیں یہ دیا ہے کہ اختلاف آ جائے نا تو یہ کرنا, پرابلم سالو ہوگا؟ ایسا اگر مل جائے, جیسے مثال کے طور پہ آگ لگنے مت دینا, یہ کوشن لینا, یہ کوشن لینا, یہ کوشن لینا. آگ لگ گئی تو کیا کریں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اختلاف مت کرو یہ دیا ہے. اب آج کیا ہے نا, اختلاف آ گیا تو کیا کریں, اس بارے میں بھی اختلاف ہے. اختلاف کو حل کیسے کریں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایک بول رہا ہے 2 اور 2 4, دوسرا آدمی کہہ رہا ہے 2 اور 2 5, تیسرا کہہ رہا ہے 2 اور 2 6. تو ہم کہیں تم بھی صحیح ہو, تم بھی صحیح ہو, تم بھی صحیح ہو, ہم سب ایک ہیں, اختلاف حل. یہ حل ہوا؟ یہ نہیں حل ہوا. اب کارپیٹ ڈالنے سے نیچے کیا ہے کہ بھئی کاسمیٹک تو ہو گیا ٹریٹمنٹ, میک اپ لگا لیا, اندر کیا ہے؟
تو یہ اختلاف کرنے کا حل کرنے کا تھوڑی طریقہ ہے، ایسے تھوڑی حل ہوتا ہے، ایسے حل ہوا بھی نہیں ہے. ایسی بہت باتیں سنتے آئے ہیں ہم لوگ بہت سالوں سے، اب تک حل ہوا بھی نہیں ایسی باتوں سے اور ہونے والا بھی نہیں. اختلاف حل کرنے کا کیا ایسی کوئی آیت مل جائے ہمیں، ایسی کوئی حدیث مل جائے جس میں دیا ہو اگر اختلاف آ گیا تو یہ کرنا، تمہارا اختلاف حل ہو جائے گا، اچھا ہوگا. ایسا مل جائے تو وہی تو چاہیے نا ہمیں. اور ایسی آیت ہے قرآن میں، کون بتائے گا ایسی آیت کہاں ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، انہوں نے کہا سنیے اللہ کی رسی کو تھامے رہو، آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. یہ کون سی آیت ہے جو کہہ رہی ہے اختلاف مت کرو؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ اختلاف آ گیا تو کیا کریں؟ آگ لگنے مت دو، یہ ایک ٹاپک ہے. آگ لگ گیا تو کیا کریں؟ ہاں جی آپ سوری کیا اللہ رسول کو فالو کرے اور ان کا. ہاں ویری گڈ. قرآن کی ایک آیت ہے میرے بردرس، یہ ایک فارمولا ہے، آیت کے اندر فارمولا ہے. فارمولا سے بہت پرابلم سالو ہوتے ہیں نا، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59. 4 اور 5 ملائیں گے تو 9 آئے گا. اور یہ فارمولا آپ لوگ یاد کریے گا. یہ ایڈریس کیوں یاد کرنا پڑتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ایڈریس اس لیے یاد کرنا پڑتا ہے. ایک ٹائم تھا جب لوگوں کو وہ اتنا قرآن سے اٹیچمنٹ تھا کہ بولتے تھے قرآن میں، تو سب کو معلوم ہوتا تھا اچھا قرآن میں. لیکن آج کیا ہو گیا، جیسے آج میرے ساتھ ہوا کہ مجھے آنا تھا یہاں پر اور مجھے آئیڈیا نہیں تھی کہ کہاں آنا ہے. ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا ٹائم لگے گا وغیرہ، پوائنٹ ہے. دیکھو کوئی باہر سے آئے گا نا، اس کو آپ کو فل ایڈریس دینا پڑے گا کہ کہاں پہ جانا ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ ایڈریس ہے. جو قرآن کے انڈر اٹیچڈ ہے نا، تو ان کو ایڈریس نہیں دینا پڑتا تھا پہلے. ابھی سب لوگ قرآن سے باہر ہو گئے، ان کو پورا ایڈریس دینا پڑتا ہے. سورہ نمبر 4 میں جانا، پھر آیت نمبر 59 تو ملے گا. کیا دیا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، واطیعوا رسول، رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بات بھی مانو. یہ اولو الامر کون ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ ہے علماء اور حکام، خلیفہ، ان کی بات بھی مانو. اچھا قرآن میں کئی جگہوں پر ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول کے بعد اولو الامر مینشن ہے. اولو الامر یعنی علماء. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اولو الامر جن اتھارٹی میں ہے جو ان کی بات بھی مانو، جس میں مطلب ہے علماء بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. تو اب مجھے آپ بتاؤ، دیکھو ذرا سوچو، جب تک بات اطیعوا اللہ واطیعوا رسول تک ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رسول کون ہے؟ میرے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن جب بات آئی اولو الامر کی بات مانو، علماء کی بات مانو، تو یہ بولیں گے میں تو فلاں مولانا کی بات مانتا ہوں، اور وہ بولیں گے میں فلاں مولانا کی بات مانتا ہوں، وہ میں کہوں گا میں فلاں کی بات مانتا ہوں. یہاں پہ تو اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے اسی جگہ پر آگے پڑھیں گے نا تو اختلاف کیسے حل کرے وہ بھی یہیں پہ دیا ہے. آیت کو آگے پڑھتے ہیں تو دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلاف آ جائے. یہی تو کوشچن ہے نا، اختلاف آئے تو کیا کریں؟ اگر آپس میں اختلاف آ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں تنازع آ جائے. وہاں پہ دیا تھا وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع میں مت پڑھنا، لیکن تنازع آ گیا تو کیا کرے وہ یہاں دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ کی طرف یعنی قرآن، رسول کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہے تو، ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو. قیامت کے دن پر ایمان ہے تو، ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، واحسن تاویلا، اس کا بیسٹ انجام ہوگا. اب ہونا کیا چاہیے میرے بردرز ان اسلام؟ ہم لوگ فالو کرتے ہیں ریلیجن آف پروف. یہ ریلیجن آف ازمپشن نہیں ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ رامائن جو ہے اس کے 2000 الگ الگ ورژنز ہیں، اور کوئی دو ورژن میں سیم نہیں ہے، الگ الگ ورژن. ایک پوری تھیسس اس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہے. ہاں بائبل جو ہے آپ کو پتا ہے، بائبل کا جو ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں بائبل یہ ہے بولتے ہیں انگلش میں، لیکن بائبل ہم بولتے ہیں انگلش میں تو نہیں تھی. آپ کی بائبل اوریجنل ٹیکسٹ کا ہے، ہمارا قرآن کا تو اوریجنل ٹیکسٹ لکھا ہے عربک میں، سیم ہے، سب کو یاد ہے. وہ ٹرانسلیشن ہیومن ورک ہے. عربک ٹیکسٹ اللہ کی طرف سے، ہم بولتے ہیں آپ کا اوریجنل اسکرپٹ کا ہے. کیا جواب ملتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ان کے پاس اوریجنل مینیوسکرپٹس ہے، بولتے ہیں ہمارے پاس 2000 الگ الگ اوریجنل مینیوسکرپٹ ہے. کرسچنز کے پاس 2000 الگ الگ مینیوسکرپٹ ہے، اور 2000 میں سے 2 بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے. مطلب 325 CE میں کرسچن کاؤنسل ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں نے بولے ہم لوگ یہ مینیوسکرپٹ سے یہ پارٹ لیں گے، یہ مینیوسکرپٹ سے یہ لیں گے، یہ مینیوسکرپٹ سے یہ لیں گے، یہ بنا دی بائبل، یہ لو بائبل. ہمارا ایسا تھوڑی. اسی لیے کرسچنز کے اندر الگ الگ بائبل کے ورژنز ہیں. یہوواز وٹنس کی بائبل الگ ہے. ہاں
ان کی بائبل الگ ہے جو پروٹیسٹنٹس کی، رومن کیتھلکس کی بائبل الگ ہے، جو بائبل کے اندر نئے الگ الگ ورژنز ہیں، وہ لوگوں کو حل کرنا ہے نا، بولیں گے ہماری بائبل میں ہے تمہاری بائبل میں نہیں ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ قرآن سیم ہے، ہمارا قرآن سیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی پریزروڈ ہیں، وہ بھی وتھ چین آف نریشن. جو اورینٹلسٹ ہے، جو اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ لوگ آج بھی تعجب کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ مسلمس کا قرآن بھی سیف ہے، مسلمس کی حدیث بھی سیف، مطلب حدیث تو نہیں، حدیث نریٹ کرنے والے جو نریٹرز ہیں نا، مور دین 6,40,000 نریٹرز جو بیچ میں آتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ سب کی لائیوز پریزروڈ ہے، وہ بھی وتھ چین آف نریشن. تو یہاں کیسا ہے کہ کوئی محدث اگر آج بول رہا ہے نہیں حدیث صحیح ہے، اٹس ناٹ آن دا بیس مجھے اچھی لگی حدیث صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، وتھ پروف ہے. وہ ہم لوگ کوشش شاید کر رہے تھے کہ ایک حدیث کا ایک ورک شاپ رکھیں گے کہ کیسے حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، شاید انشاءاللہ یہ آرگنائز ہوگا، اللہ نوز بیسٹ کی کیا ٹائمنگ ارینج ہونے والی ہے. مائی ڈیئر بردرز، یہاں کیا مسئلہ ہے کہ اب یہ پروف والا ہے، تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ آپس میں اختلاف آ گیا تو کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں اختلاف آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، زیادہ لوگ کیا بولتے ہیں نا، وہی کرنا. جیسے ہم لوگ انڈیا سے آتے ہیں نا، تو وہاں ڈیموکریسی چلتی ہے، وہاں جو پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ ان پاور آ جاتی ہے. تو وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں بھی جو چیز کو زیادہ ووٹس ملیں گے وہ چیز صحیح، اور جس کو کم ووٹ ملیں گے وہ غلط. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ زیادہ ووٹ جس چیز کو ملتے ہیں وہ لے لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ تمہارے آپس میں اختلاف آ جائے نا تو تم تمہارا کرو میں میرا کروں گا، ایسا بھی نہیں. چلو آپ دیکھتے ہیں کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کائنڈنس، لو، جو مسلم کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ سب ایک باڈی ہے، ہم لوگ سب ایک ہی باڈی ہے، اور ایسے ہی اختلاف حل ہوتا ہے. اور وہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے نا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو کاسمیٹک ٹریٹمنٹ رہا نا، کون سا کاسمیٹک ٹریٹمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا، 2+2 4 2+2 5 2+2 6 سب صحیح ہے، ہم لوگ سب ایک ہی ہے. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ پھر وہ اسلام سے چھوڑ گئی، بولے کہ یہاں اسلام نہیں لانا، کیونکہ اسلام آئے گا تو 2+2 4 5 6 سب آئے گا، تو بولتے اسلام کو ہی نہیں لانا یہاں پہ. پھر وہ اسلام آؤٹ ہو گیا. تو یہ کیوں گیا؟ وہ پاور سے محروم ہو گئے. وہ بیوٹی جو تھی، وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، جو چیز ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، وہی ڈرائیو کرنے والی انرجی نہیں رہی. تو ہمیں تو دیکھو کیسا ہوتا ہے نا، دنیا کے لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ پالیٹیشینس کتنی چیریٹی کر رہے ہیں، ابھی دیکھی جائے کہ انڈیا میں کتنی چیریٹی کر رہے ہیں. لیپ ٹاپ بھی دے دیتے ہیں اسکول کے پورے اس کو. ہاں کیوں کر رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم لوگ پیسوں کے لیے نہیں کرتے، ہم لوگ واہ واہ کے لیے نہیں کرتے، ہم لوگ نام کے لیے نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور وہی چیز اگر چلی گئی تو ہمارے ٹیکن دا ونڈ آؤٹ آف دا سیلز، ایسی بات ہے. یا پاور ہی چلا گیا، الیکٹریسٹی چلی گئی ہماری. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دس از دا بیسک تھنگ مائی ڈیئر بردرس. تو یہ اختلاف کو اوائڈ کرنا ہے. پرسنل اختلاف کیسے حل کرنا ہے، پوائنٹ نمبر 5 میں آئے گا. ریلیجیس اختلاف کو وتھ کائنڈنس اینڈ وتھ لو جا کے دیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ کرنا چاہیے سب کو مل کر. اور اس میں یہ چیز میں نا آپ کو میں بات بتاتا ہوں، ہم لوگوں کو جو اختلاف حل کرنا ہے نا، تو ابھی ایک جنریشن کتنی جنریشن سے اختلاف لوگ جمع کر کے رکھے، حل ہی نہیں کرتے. تو ہم لوگ جب کریں گے تو ضروری نہیں فرسٹ ڈے حل ہو جائے، لیکن کائنڈنس کے ساتھ جب اسٹڈی کریں گے تو الحمدللہ حل ہوں گے. کس نے کہا حل ہوں گے؟ ذالک خیر، جس نے کہا اس میں خیر ہے، اللہ نے کہا. ہماری تھنکنگ بولتی ہے نہیں کرو فتنہ ہوگا، اللہ نے کہا خیر ہے، کس کی بات مانیں گے؟ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کر تو رہے ہو لیکن بہت برا انجام ہوگا. وہ آیت کی اینڈنگ ہے وہ احسن تاویلا، اس کا بیسٹ انجام ہوگا. تو اللہ نے کہا بیسٹ انجام ہوگا، اللہ نے کہا خیر ہے، وی بلیو ان اللہ رب العالمین، ہے نا. چلیے 4 پوائنٹس ہو گئے. ففتھ پوائنٹ یہ ہے مائی ڈیئر بردرز ان اسلام کہ جو لوگ ویلفیئر ورک میں انوالوڈ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے رول ماڈل کوئی اور نہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ان کو اخلاق میں، کیریکٹر میں بیسٹ بننا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھے تم میں کون سب سے اچھے ہیں؟ احسنکم. ہاں تم میں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں. اب دیکھیے کیا کہانی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی ہے جب بزنس کرتا ہے نا تو بہت پیشنس ہوتا ہے اس کے اندر. کسٹمر آتا ہے، کسٹمر کے ساتھ بات چیت میں کبھی اپ ڈاؤن کچھ بھی برا ہو جاتا ہے، لیکن ہی ہیز لاٹ آف ٹالرنس. ہاں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جو جاب کرتا ہے اس کے اندر بھی بہت پیشنس ہوتا ہے. جاب کے اندر باس سے کئی بار باس کا موڈ خراب ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے باس غصے میں آ کے بولتے گیٹ آؤٹ، بیوی سے جھگڑا کیا ہے، ہاں اور غصہ اتارے کس پر؟ جونیئر پر. سینئر پہ تو اتارتے نہیں کوئی بھی غصہ، جونیئر پہ اتار دیتے کبھی کبھار. تو وہاں پر کیا کرتا ہے ایک آدمی؟ بہت پیشنس رکھتا ہے. لیکن وہی آدمی جب کوئی اچھے کام کے لیے آتا ہے تو دوسرے بردرز ہوتے ہیں،
اب جب انسان آئیں گے نا تو انسان میں سب انسان کوئی اینجلس تو نہیں ہے نا, کوئی پلس ہوتا ہے, کسی میں کچھ مائنس ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہے, تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے معاف کریں. forgive for اللہ. پیسوں کے لیے لوگ معاف کرتے ہیں, پیسوں کے لیے معاف کرتے ہیں, کسٹمر کو بھی معاف کریں گے. کسٹمر کا بیہیویئر خراب ہو تو بھی ایسا نہیں کہ فٹنگ رپلائی دیے, کیونکہ اگر فٹنگ رپلائی دینے لگیں گے تو پتہ ہے کہ بزنس خراب ہو جائے گا سونا اور لیٹر. لیکن وہی آدمی جو کسٹمر کے ساتھ اتنی ٹالرنس رکھتا ہے, جب دینی کام کے لیے آتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات بری لگ جاتی ہے. وہاں پہ لوہے کا ہے اور یہاں پہ کانچ کا, کانچ گر کے ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہم سب کے ساتھ. ہم سب کیسے اپنے آپ کو بنائیں گے؟ آئی forgive for اللہ سے, آئی forgive for اللہ سے, میں اللہ کے لیے forgive کرتا ہوں. پیسوں کے لیے معاف کرتے ہیں لوگ, we forgive for اللہ رب العالمین. My dear brothers, آپ کو میں ایک بہت پیاری حدیث بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن, منڈے اور تھرسڈے. آج کون سا دن ہے؟ آج منڈے گیا نا, ٹیوزڈے اسٹارٹ ہوا, ابھی تھرسڈے کے لیے ویٹ کریے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں منڈے اور تھرسڈے. باقی فل منتھ کون سا کھلا ہوتے ہیں جنت کے دن؟ ہاں, کون سے؟ رمضان میں فل منتھ اوپن. لیکن باقی نارمل ڈیز میں منڈے کو کھلتے ہیں اور تھرسڈے کو کھلتے ہیں. حدیث اوتھینٹک ہے, صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْءٍ. ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. جو توحید والا ہے نا, ہر توحید والے کو معاف کیا جاتا ہے. حدیث ہے. پھر کہا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ, سوائے وہ شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں دل میں دشمنی ہے, برائی ہے. یہ دو کو معاف نہیں ہوتا ہے, یہ دونوں کو معاف نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا, یہ دونوں کا میٹر پینڈنگ رکھو یہاں تک آ کے دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. 3 بار کہا جاتا ہے. مطلب سارے جتنے توحید والے ہیں سب کے سب معاف کیے جاتے ہیں. کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ کہ کبیرہ گناہ؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا, توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, کافی ایویڈنسز ہیں. لیکن صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی یہ چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر بھی بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع کر کے ہوں گے قیامت کے دن کتنا بڑا برڈن ہے, لیکن وہ معاف ہوتے ہیں. پیر کے دن معاف ہوتے ہیں اور جمعرات کے دن معاف ہوتے ہیں. لیکن کس کے معاف نہیں ہوتے ہیں؟ جو لوگ دل میں برائی رکھتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے, ان دونوں کے معاف نہیں ہوتے. دونوں کے دونوں کا پینڈنگ. کیوں پینڈنگ ہے؟ کیونکہ تم تو معاف نہیں کرنا چاہتے ہو, تم تو معاف نہیں کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے. ہاں میرے بردرز ان اسلام, آپ کو پتا ہے نا ہم لوگ جب لیلۃ القدر کو سرچ کرتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مطلب ہم معاف کرے, اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ خود بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے. دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں اس میں. تو میرے بردرز ان اسلام, یہاں کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ معاف نہیں کرتے, دل میں بھر کے رکھتے ہیں بیگیج, پھر وہ چیز کبھی نہ کبھی باہر نکلتی ہے. اب میرے بردرز ان اسلام, میں آپ سب کو آج یہاں پر اس پروگرام میں بات کرتا ہوں. ہاں کیا بات کرتا ہوں؟ قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 22. اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کرو, درگزر کرو. تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تمہیں معاف کرے تمہیں نہیں پسند ہے تو معاف کرو. تم چاہتے ہو اللہ معاف کرے تمہیں, تم بھی معاف کرو, درگزر کرو. میرے بردرز ان اسلام, یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے جو کام کرتے ہیں نا, تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین بھی بہت دل بڑا کر کے آتا ہے. ہاں لیکن وہ معاف کر رہا ہے کیوں؟ ووٹ کے لیے. ہاں وہ اسمائل کیوں کر رہا ہے؟ ووٹ کے لیے کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیسوں کے لیے لوگ معاف کرتے ہیں. دکاندار کیسے بہت اچھے سے ملتا ہے کسٹمر کو, تو پیسوں کے لیے معاف کرتے ہیں. اگر ہم سب اللہ کے لیے معاف کر دیں سب کو, ذرا سوچو, دل میں کوئی ہے بھرا ہوا, دل میں کچھ ہے کسی کے لیے, اللہ کے لیے معاف کر دو, کیونکہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. ابھی تھرسڈے آئے گا, سب توحید والے معاف ہوں گے اور تھرسڈے تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے, تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر دل میں بھرا ہوا ہے
تو پھر ہم لوگ معاف نہیں ہوں گے, وہ ہم باقی رہ جائے گا, وہ برڈن قیامت کے دن فیس کرنا پڑے گا. میرے بردرز ان اسلام, چلو ذرا سوچو, کوئی ہے آپ کے دل میں جس کے بارے میں آپ کے دل میں برا ہے؟ ہاں, تو چلو معاف کر دو اس کو اللہ کے لیے, کیونکہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں, اللہ کے لیے. تو پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا گڈ اخلاق فار اللہ. اچھے بننا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اچھا بننا ہے. تو یہ ہمارے لیے 5واں پوائنٹ ہے. آخر میں بات یہ ہے میرے بردرز کہ یہ فائنلی یہ ساری چیزیں جو 5 باتیں ہوئی, میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک ریویژن ہو جائے ہم سب کا. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ انٹینشن. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے, کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں. ہم لوگ بھی ویسا ہی کریں گے جیسا اللہ نے قرآن میں بتایا, کہ ایسے نیک بندے جو ہوتے ہیں ہم بھی ویسے ہی بنیں گے, جو کہتے ہیں ہم لوگ تمہیں کھلائیں گے, ہم لوگ تمہیں ایجوکیشن دیں گے, ہم لوگ تمہیں یہ نیک کام کریں گے لیوجہ اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہاں, وہ اگر واپس پیسے دیتے ہیں تاکہ کسی اور کی مدد کرے تو وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہم کو ان سے نہیں چاہیے کچھ بھی, وہ تو کاز کے لیے ہے. تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہماری تھنکنگ بھی وہی ہوگی جیسے اللہ نے بتایا نیک لوگوں کے بارے میں, ہم بھی ویسے ہی بنیں گے انشاءاللہ. فرسٹ پوائنٹ, نیت صرف اللہ کے لیے. نمبر 2 کہ نالج اور عقیدہ, ایک بھی فیل ہو گئے 6 میں سے تو وہ نیکی کام نہیں آئے گی. ہاں, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ پانی کا کٹ ہونے والا ہے, اب ڈرم میں پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سے خالی بھی ہو رہا ہے, اگر ہو لے تو وہ بند بھی تو ہونا ضروری ہے. یا کمپیوٹر میں کوئی ٹائپ کر رہا ہے ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی تو کیا ہے, وہ سب چلے آئے گا اس کا ڈیٹا. تو یہاں ہماری نیکی جمع کب ہونے والی ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. عقیدہ صحیح ہے نا تو آٹو سیو ہو جائے گا وہ ڈیٹا. ہاں, پورا جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں سب جمع ہو جاتی ہے, سب سیف ہو جاتی ہے. تو میرے بردرز اسلام, اپنے آپ کو نہ بھولو. ہاں, اپنے آپ کو نہ بھولو, کچھ اپنے لیے بھی رکھو, کچھ اپنے لیے بھی ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں, ویلفیئر ورک فار یور اون سیلف, خود کی ویلفیئر کے لیے. ہماری ویلفیئر بھی تو امپورٹنٹ ہے, ہماری ویلفیئر ہوگی تو کسی اور کی ویلفیئر کر پائیں گے. ہاں, تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے, خود کے عقیدہ, خود کی نالج کے لیے. اور سمپل ہے, اسلام از دا بیوٹیفل وے آف لائف جو سارے انسانوں کے لیے ہے. ہاں, سیکنڈ پوائنٹ. نمبر 3 کیا تھا؟ ابھی نہیں یاد آ رہا ہے, ایک مہینے بعد کہاں سے یاد آئے گا. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ انٹینشن. نمبر 2 ڈونٹ فرگیٹ یور سیلف. ہاں, عقیدہ اینڈ علم. ہاں, نالج. نمبر 3 کیا تھا؟ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنی جو انرجی ہے نا, جو ہمیں ایمپاور کرتی ہے, وہ ہے ہمارے اسلام. تو ان کو دنیا کا بھی ویلفیئر کرو اور آخرت کا بھی ویلفیئر دو. کیسے دیں گے وہ آپ لوگ پلاننگ بناؤ, میں صرف بات کہہ رہا ہوں, کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوگا وہ آپ لوگ کریے. نمبر 4 اوائڈ ڈفرینسز. پرسنل ڈفرینسز کو کیسے سالو کریں گے؟ گڈ اخلاق سے کریں گے. دینی ڈفرینس کو کیسے سالو کریں گے؟ ردہ الی اللہ و رسول سے کریں گے. ہے نا فارمولا دیا ہوا قرآن میں, اللہ نے ہمارے پر نہیں چھوڑا جیسے بھی سالو کرنے کا کرو. اللہ نے کہا کہ ایسے سالو کرو بائی ریٹرننگ بیک ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. تو چوتھا پوائنٹ اوائڈ ڈفرینسز, اس سے سب کام رک جائے گا, اسی لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اور 5ویں چیز, ڈیولپ گڈ پرسنل اخلاق. سب لوگوں کا پرسنل اخلاق, کیونکہ ہمارے لیے ایگزامپل کوئی اور نہیں, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع دے. احد کے میدان میں there was a person جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا, اور وہ جنگ جس کے اندر مسلمان ہارے تھے بظاہر, لیکن اس کے اندر وہ شخص نے سامنے والے دشمن میں سے کئی لوگوں کو کل کیا تھا. اب لوگ بولنے لگے یہ تو شہید ہوا. جب وہ مر گیا بولے شہید ہوا یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. صحابہ نے کہا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. تو ایک صحابی جو ان کے ساتھ, وہ آدمی کے ساتھ میں تھے, بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ پورا گھائل ہو گیا تھا, اس نے اپنے آپ کو مار دیا, اور مرنے سے پہلے وہ کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا. کیوں لڑ رہا تھا؟ وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, وہ پبلک کے لیے لڑ رہا تھا, لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم جائے گا. میرے بردرز ان اسلام, خدمت تو کیا اس نے, مسلمانوں کی خدمت کی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو رجل فاجر, کوئی فاجر شخص سے بھی اس کی دین کی خدمت لے لے. فاجر شخص سے لے سکتا ہے, اس نے جو خدمت کی وہ خدمت تھوڑی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو ہم خدمت کریں وہ ہمیں کام بھی آئے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں, دنیا آخرت دونوں میں. تو مائی ڈیئر بردرز اسلام, دنیا آخرت میں دونوں میں بونس اللہ کی طرف سے ملے گا. ہم نہیں چاہتے ہیں دنیا میں کچھ, ہم اللہ سے چاہتے ہیں بس. تو مائی ڈیئر بردرز اسلام, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کرنے کا موقع دے دے. اس کو نہیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں موقع ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
Assalamu alaikum. We'll have 10 minutes of any question and answer round. So if anyone wants to ask the Sheikh something, you can go ahead and ask. मेरा क्वेश्चन जो है जब हम चैरिटी वर्क में हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ा अमाउंट पे आदमी डालें तो उसमें रियाकारी होता है क्या? बहुत अच्छा, ब्रदर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वेरी गुड। देखिए ऐसे कोई चीज़ हो ना जो आप ऐड कर सकते हैं वैल्यू टू व्हाट वी सेड, या कोई ऐसे एस्पेक्ट है जो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ, यू कवर दैट अप इन द क्वेश्चन आंसर, जो कम टाइम में शॉर्ट में ले रहा हूँ जवाब। कि कभी ऐसा होता है कि कोई चैरिटेबल वर्क में हम लोग देते हैं ताकि मुझे देखकर वो भी देगा, हाँ, तो ये कैसा है, क्या ये शो ऑफ है या नहीं है? तो अल्लाह ने कुरान में क्लियरली बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 264 के पास जो चैरिटी से रिलेटेड वर्सेस है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि चाहे तुम शो करो तो भी ठीक है, चैरिटी शो करो तो भी ठीक है। सुनन इब्न माजा में सही हदीस है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में अपील किया एक चीज़ के लिए और कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिर एक आदमी आया, उसने आकर के डाला कुछ और फिर उसको देखकर सब लोग डालने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन सन्ना सुन्नतन हसना, जो एक अच्छा काम शुरू करता है उसको उसका सवाब भी मिलता है, जो कोई उसे देख के करेगा उसका सवाब भी उसे मिलेगा, मतलब उसके सवाब की एक कॉपी इसको मिलेगी जिसने शुरू किया। और जो कोई बुरा काम शुरू करता है तो उसे उसका गुनाह भी मिलेगा, जो कोई उसे देखकर वो गुनाह करेगा तो उसकी गुनाह की कॉपी भी मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई चीज़ है जिसके नाम देखते हैं कि मैं इतना दूंगा ना, मुझे देखकर वो 10 टाइम्स देगा या मुझे देख के वो ज़्यादा देगा। इससे क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद का सवाब भी मिलता है और जितना देख कर डालने वाले का सवाब है उतना हमें मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन सीक्रेट सदका की भी फजीलत है, ऐसा नहीं कि हमेशा शो करना। जैसे जो 7 जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, सही बुखारी की हदीस, उसमें से एक कौन है जो सीधे हाथ से क्या देता है उसके उल्टे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ता है, यानी ये हाथ से क्या गया ये हाथ को नहीं मालूम पड़ा, बाकी लोगों को मालूम पड़ना दूर की बात, वो भी करना चाहिए, उससे अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वही रूल अप्लाई हो रहा है पब्लिक का, ये सीक्रेट भी करना चाहिए। और कोई अगर दिखाता है तो हमें सामने वाले के इंटेंशन के बारे में जज करना कि इसकी नीयत ऐसी है, वो हम लोग दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकते, तो हमें नीयत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वही काम एक आदमी दिखावे के लिए भी कर सकता है कि दिखा रहा है कि मैं दे रहा हूँ एक 10,000 रियाल में दे रहा हूँ, अब दिखाने के लिए बता रहा है, और वही काम दूसरा आदमी कर रहा है ताकि उसके 10,000 को देखकर सामने वाला 15,000 डालेगा। तो सेम काम लेकिन नीयत अंदर है, तो हम लोग लोगों की नीयत को जज नहीं करेंगे, वो अल्लाह पे छोड़ते हैं। हम लोग अपनी नीयत को चेक करेंगे, मेरी नीयत क्या हो रही है, लेकिन उनकी नीयत को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक नीयत की बात बताइए शॉर्ट, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये काम दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगता है किसी को, तो क्या बेटर है? ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? दिखाने के लिए करना बेटर है कि नहीं करना बेटर है? नहीं करना कहा कुछ लोगों ने। और कोई जवाब? और कोई जवाब? इंस्पायर होने के लिए दिखाना भी दिखाने के लिए करना बेटर है। अगर दिल में आ रहा है तुम दिखाने के लिए करो, शैतान बोलता है तुम तो दिखाने के लिए कर रहे हो, उससे अच्छा मत करो, शैतान कह रहा है। इसका जवाब याद रखिए, मैं ये क्योंकि दिखाने का टॉपिक आया है ना तो बताना जरूरी है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, किसने कहा ये, किसकी आवाज थी जी? क्या क्या कहा? जोर से बोलिए। इंटेंशन सही होना। किन्होंने कहा? एक आवाज आई, हाँ आपकी वहां से आवाज आई थी, ओके हाँ। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। अगर शैतान आके बोलेगा तुम तो दिखाने के लिए कर रहे हो, उससे तो अच्छा मत करो, तो उसका आंसर ये है कि अब तो मैं करके रहूंगा और अच्छी नियत से करूंगा। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने आके पूछा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी है जो दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जंग जिहाद में जा रहा है, एक आदमी है जो माल गनीमत के लिए जा रहा है, एक जा रहा है अपने नाम के लिए जा रहा है, कौन अल्लाह के लिए लड़ रहा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया ऑप्शन। कभी कभी 3 ऑप्शन सामने, तीनों गलत है, और कहा कि जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है वो अल्लाह के लिए लड़ता है। पता चला कि शैतान जो 2 ऑप्शन सामने रख रहा है ना, कि दिखाने के लिए करने के से अच्छा मत करो, तो वो तीसरा ऑप्शन सामने नहीं रखता है कि अब तो करो और अल्लाह के लिए करो।
تو اگر یہ دل میں آیا نا کہ تم تو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو کیا کہوں گے اب تو میں کر کے رہوں گا اور اللہ کے لیے کروں گا. علماء اس بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دکھاوے کے ڈر سے وہ کام کرتا ہی نہیں ہے نا تو وہ بھی دکھاوا ہے. ہاں تو جو چیز سے بھاگا وہی چیز میں پھنسا. صحیح بات کیا ہے کہ ابھی بولنا ابھی تو میں کر کے رہوں گا اور صرف اللہ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ کوشچن. سر السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی آپ کے ہم سے ملے. فرسٹ ٹائم آپ سے مل رہا ہوں. لیکن یہ چیریٹی ورک میں ہم لوگ یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں انٹینشنلی اور نان انٹینشنلی. یہ چیز وہاں اسی جو ہم لوگ جہاں کلیکٹ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے یا اس مقصد کے لیے سپوز نہیں یوز ہوا یا کچھ غلط یوز بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہم لوگ یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہاں بیچتے ہیں. تو اس میں آپ مطلب اس میں ہمارا نیت سے ہم لوگ اچھے سے نیت سے بھیجا, لیکن وہاں کچھ ماحول کا وجہ سے یا کچھ ان کا کچھ الگ استعمال بھی ہو سکتا ہے وہ پیسے. صحیح. اگر مان لیجئے کبھی کہیں سے کوئی چیریٹی دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سامنے جا کر کہیں مس یوز ہو گیا, کوئی غلط چیز کسی نے غلط فائدہ اٹھایا, وہ صحیح لوگوں تک نہیں پہنچا, تو کیا؟ تو قرآن کی سورہ تغابن کی آیت ہے, سورہ 64 آیت نمبر 16. اللہ نے کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس نے اچھا کام کیا اس کی نیت اللہ جانتا ہے, لیکن اگر ایک بار معلوم پڑا کہ ہم نے یہ کیا تھا, سامنے اس نے غلط فائدہ اٹھایا, تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یلدغ المومن فی جہر واحد مرتین, مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بل میں ایک بار ڈسے گئے نا, دوسری بار سیم بل میں مومن نہیں ڈسا جائے گا. تو ایک بار کیا ہوئی تو لرن فرام دا مسٹیک وہ کریں گے ہم لوگ کہ نیکسٹ ٹائم یہ خیال رکھیں گے. لیکن وہ ٹائم کا جو گیا وہ اللہ انٹینشن جانتا ہے, اللہ کے پاس تو جمع ہو گیا. ہاں اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اس کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے صدقہ دیا, اور کما قال بالمفہوم بتا رہا ہوں کہ تو ایک امیر شخص کو دے دیا, ایک امیر شخص تھا اس نے لے لیا. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص نے سوچا اس کو وہ امپروو ہوا. اللہ عالم یہ اس کما قال یہ حدیث میں نے سنی ہے, ابھی اس کی اوتھینٹسٹی میں نے ویریفائی نہیں کی ہے, باقی جو میں کہہ رہا ہوں ویریفائڈ ہے. فدر ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فتح العبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر, جب بھی بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے. ہمارے یہاں کنٹری میں جو پروفیشنل بیگرز, رانگ لوگ جو مانگتے ہیں, جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے لیکن مانگتے ہیں, اب جو لوگ مانگنے کا دروازہ ڈیزرونگ نہیں ہونے کے باوجود کھولتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے, غریبی کے دروازے کو کھولتا ہے. کیونکہ انسان کو جو بننا ہے اللہ اس کو وہ بنا دیتا ہے. تمہیں غریب بننے کا بہت شوق ہے نا, لوگ بنو غریب. ہاں تو جو لوگ غریب نہیں ہیں لیکن پھر بھی غریب بننے کا شو آف کرتے ہیں اور غریب بننے کی چیز کر کے وہ لیتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے بنو غریب. تو جو انسان چاہے گا اللہ اس کو ویسا بنائے گا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو پاورٹی ہے نا, اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ اس کی مینٹل پاورٹی ہے. یہ مینٹل پاورٹی کی وجہ سے اس کی فزیکل پاورٹی ہے. تو فزیکل پاورٹی کو سالو کرنے کے لیے مینٹل پاورٹی کو بھی دور کرنا پڑے گا, جو ذہنی غریبی ہے. اور وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ دور کرنے والی فورس ہم لوگ اور آپ میں نہیں ہے کچھ بھی, وہ اسلام ہے. وہ فورس جو ایک انسان کو کہ وہ مینٹل غریبی کو دور کرے. تو جیسے آپ نے یہ حدیث سے سمجھے نا, پوائنٹ کیا ہے کہ جس کو غریب, جو غریب نہیں ہے پھر بھی وہ مانگ رہا ہے, تو اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھولے گا. آج ہماری کنٹری میں کتنے لوگوں کے لیے غریبی کا دروازہ اس لیے کھلا ہوا ہے کیونکہ ان کو غریب بننے کا شوق ہے. ہم لوگ اگر ان کی مینٹل غریبی کو دور کریں گے, ان کی فزیکل غریبی تھوڑے ٹائم میں خود سے دور ہو جائے گی. اینی وے یہ کچھ بات تھی ریلیٹڈ. جی انٹرسٹ کا پیسہ, انٹرسٹ کا پیسہ کیا ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں؟ بردرز ریممبر, یاد رکھیے رابن ہوڈ کی کہانی ہم نے سنی ہے نا, کہ امیر کے پاس سے لوٹ کر کے غریب کو دیتا تھا. اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے. حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب, اللہ پاک ہے صرف پاک قبول کرتا ہے. مطلب اللہ کے پاس قبول کیا ہوتا ہے؟ اونلی پیور قبول ہوتا ہے. تو جو پیور ہے نا وہ پاک کمائی, تو پاک کمائی کا اللہ قبول کرتا ہے, گندی غلط چیز نہیں قبول کرتا ہے. اور سود جو ہے نا ایک حرام چیز ہے, سود حرام ہے. لیکن میں آنسر پہ آ رہا ہوں, میں دوسرا پرسپیکٹو دے رہا ہوں. آج کتنے سارے ٹرسٹ کو میں نے ایسے دیکھا جو پیسے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیتے ہیں
اور اس میں سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے چیریٹی کرتے رہتے ہیں. لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ لا يقبل الا الطیب, اللہ پاک کے سوا نہیں قبول کرتا. اچھا انٹرسٹ ایک اتنا سیریس سن ہے, اتنا سیریس, اور اس بارے میں میں انشاءاللہ جبیل کے دعوت سینٹر میں ٹاک دینے والا ہوں آن بزنس ٹرانزیکشنز ان اسلام. اس میں انٹرسٹ کی برائی کی حدیثیں آنے والی, ایک شارٹ حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا, سود کے 73 دروازے ہیں, 73 ڈورز ہیں. ایسرها سب سے کم لیول ایسا ہے, مثل ان ينكح الرجل امه, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر, یہ سب سے لیسٹ لیول آف ربا ہے. تو ربا تو ایک بہت سیریس سن ہے. لیکن اگر مان لیجئے کسی کی مجبوری ہے, اسلامک بینک ہے ہی نہیں کوئی جگہ پر, اور اس نے انٹرسٹ بیس بینک میں رکھ دیا, حالانکہ اگر اوائڈ کر سکتا تو بیسٹ تھا, لیکن اگر نہیں تھا اس کے پاس کوئی راستہ. اب جیسے انڈیا میں پوزیشن کئی جگہوں پر ہے, یہی پوزیشن ہے کہ انٹرسٹ بیس بینکس ہے, اسلامک بینکس اویلیبل نہیں ہے. اب کسی نے رکھا اور انٹرسٹ آ گیا تو وہ انٹرسٹ وہ کھا نہیں سکتا, کیونکہ کھانے والا تو بہت سیریس گناہ ہے. تو وہ نکالے گا, وہ نکال کر کے اس کو دے دے, اور دینے میں بھی کس کو دیں گے؟ علماء کہتے ہیں نارمل غریب کو نہیں دینا, یہ نارمل غریب مسلم کو نہیں, مدطر یعنی جو بالکل مجبور غریب, جس کو جیسے ڈیتھ اور لائف کی بات ہوتی ہے نا, کیونکہ جیسے مرتے ہوئے آدمی کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے, اس کو سود کا پیسہ ایسے کو دیں گے, بالکل نارمل غریب کو نہیں. یا تو کوئی نان مسلم غریب ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں, ہاں, یا کوئی ایسی چیز جس میں کوئی ایک غریب کے پاس نہیں جا رہا ہے, جنرلی کئی غریبوں میں ڈیوائڈ ہو جائے, کسی ایک کا نہ رہے, اس کو بھی پرمٹ کیا ہے کچھ علماء نے. فرسٹ اینڈ فرسٹ ٹو تو کنفرم پرمیٹڈ ہے, تھرڈ کے بارے میں اختلاف ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سود کی رقم آئے, یہ ہمارا چوائس نہیں. ہمارا چوائس یہ ہے کہ ہم اسلامک بینکس میں رکھ کر سود آئے ہی نہیں, سود آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن آ گیا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملنے والا, کیونکہ اللہ کیا قبول کرتا ہے؟ صرف وہی قبول کرتا ہے جو پیور, یعنی حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ صرف پیور قبول کرتا ہے. جی, ٹوائلٹ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں. ہاں, لوگ بولتے ہیں ٹوائلٹ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں. یہ تھرڈ کیٹیگری جو میں نے بتایا, غریبوں کا کوئی جنرل ٹوائلٹ ہے, ایسا نہیں ہمارا ٹوائلٹ یا کوئی ٹوائلٹ, تو غریبوں کا کوئی جنرل ٹوائلٹ ہے, تو یہ اس کے لیے یوز کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں. نہیں, اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن ایک وہ ہے کہ کسی ایک کی جیب میں نہیں جا رہا ہے, وہ جنرل جا رہا ہے, تو اس کے تحت کچھ علماء نے الاؤ کی ہے اکثر. جی جی present you that we know that an organization, it is not on Tawheed. جی They are mostly indulging in shirk and bid'ah. But some of their deeds are very good, like taking care of the orphans and helping the poor and everything. Can we give money to them or be part of that organization? Both. جی, اگر مان لیجئے کہ کوئی آرگنائزیشن ہے جو اچھے کام کرتی ہے, غریبوں کا خیال رکھتی ہے, آرفنس کی مدد کرتی ہے, لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتی ہے, بدعہ بھی کرتی ہے, اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے. ہاں, وی ہوپ کہ ان کو وہ صحیح راستے پہ آئیں, جو صحیح چیز جانیں, صحیح چیز پہ پہنچے, اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا, کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم میں سے کتنے سارے ہیں جن کو نہیں معلوم تھا, کسی نے بتایا تو معلوم پڑا. آج نالج نہیں ہے, یہی مین پرابلم ہے. لیکن اب کوشچن کیا ہے کہ اب ہم لوگ ایسی آرگنائزیشن کو ہیلپ کر سکتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. اگر ہمیں خود معلوم ہے تو پھر قرآن میں رول یہ ہے, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 2, اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کوپریشن کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور نافرمانی کے کام میں کوپریشن مت کرو. تو یہاں ایسا ہو جائے گا کہ اگر ان کو ہیلپ کیا جا رہا ہے, تو جیسے ہم لوگوں نے بات کیا کہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 کیا تھا کہ دنیا کا ویلفیئر کے ساتھ آخرت کے ویلفیئر کا بھی کرو. یہاں پہ دنیا کا ویلفیئر, آخرت کا شرک, آخرت کی بربادی, یہ پیکیج ہے. اگر وہ پیکیج میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم بھی پارٹنر بن جائیں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 85, جو کوئی اچھے کام میں سفارش کرتا ہے اس میں پارٹنر بن جاتا ہے, جو کوئی گناہ غلط کام میں سفارش کرتا ہے اس میں پارٹنر بن جاتا ہے. تو وہ شرک کا کام بھی ہو رہا ہے نا, تو خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شرک میں ہم لوگ پارٹنر بن گئے تو کتنا بڑا بوجھ آ جائے گا. اسی وجہ سے یہ رول کے تحت ایک شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے بات کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے علم سے, ان اے بیوٹیفل وے, حکمت سے, اچھی نصیحت سے, اور کرنا چاہیے. اور کئی لوگوں کو معلوم نہیں, یہی پرابلم ہوتا ہے. وہ ان کو معلوم پڑے گا, ہو سکتا ہے وہ پیکیج آف اچھا دنیا کا بھی ویلفیئر اور آخرت کا ویلفیئر دینے لگیں گے انشاءاللہ. وہ آخرت کا رانگ کنسیپٹ چینج کر کے ویلفیئر کنسیپٹ دینے لگیں گے انشاءاللہ. اچھی امید کرنا چاہیے. لیکن جس کو معلوم ہے وہ بھی اگر جا کر بولے ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ چیز میں, تو یہ تو آدمی غلط کر رہا ہے. جی, لائف انشورنس کیا کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں بولتے, اس کو کلیئر شارٹ میں بتاتا ہوں. لائف انشورنس جو ہے نا مائی بردرز ان اسلام, اسلام میں بزنس ٹرانزیکشنز کے 6 بیسک رول ہیں.
کوئی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے نا, آپ نے بوٹل آف واٹر خریدے بیچے, اس میں رول یہ ہے کہ 6 کنڈیشن پاس ہوگی تو یہ حلال تمہارے پاس آیا, اور پیسے آئے تو حلال پیسے آئے. وہ 6 رولز کیا ہے وہ انشاءاللہ جبیل کے سینٹر میں اگر آپ آئیں تو مل جائے گا. ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 6 میں سے 5واں رول یہ ہے, کیا بیچتے ہو یا کیا خریدتے ہو کلیئر ہونا چاہیے, مطلب نون ہونا چاہیے, اس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یہ باکس ہے نا, اب کوئی کہے یہ باکس میں کچھ تو ہے, کیا ہے اندر, کچھ سیکرٹ چیز ہے, وہ ہم لوگ بیچ رہے ہیں 25 ریال, کیا سیکرٹ ہے, کیا چیز ہے, نون ہونا چاہیے. مطلب رول کیا ہے بزنس کا کہ کیا بیچتے ہو کیا خریدتے ہو وہ کلیئر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کم سے کم بخاری کی آپ کو 12 حدیثیں ملے گی لائن سے, بخاری کتاب البیوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے ٹرانزیکشن حرام کیے ایسے جس میں کلیئرٹی نہیں تھی. جیسے مثال دے رہا ہوں, کیوں میں آپ کے آنسر پہ آ رہا ہوں, وہ آنسر وہیں پہ ہے. کئی سارے ٹرانزیکشنز ہیں, مثال اگر ٹائم نہیں ہے ابھی بول دیتا ہوں. جب انشورنس کوئی بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو نہ بیچنے والا یعنی کہ جو انشورنس دے رہا ہے یا نہ خریدنے والا, تو دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونا ہے, لائف کے اندر ڈیتھ ہونے والی نہیں ہونے والی ہے, ہاں ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے, بیمار پڑنے والے نہیں پڑنے والے معلوم نہیں ہے. نمبر 1 پڑنے والے ہیں تو کب پڑنے والے بیمار, ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو کب ہونے والا ہے, ایک تو ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم ہے. نمبر 2 ہوگا تو کب ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہے. نمبر 3 ہوگا تو کتنا بیمار پڑے گا آدمی, کتنا ایکسیڈنٹ میں لاس ہوگا. تینوں چیزیں انکلیئر ہیں. جیسے اگر میں بولوں میری جیب میں کچھ ہے میں بیچ رہا ہوں 25 ریال میں, کیا ہے معلوم ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں اسلام نے ظلم کو روکا ہے اور اسلام نے گیملنگ کو روکا ہے. تو یہاں پہ پرابلم کیا ہے انشورنس میں, نمبر 1 یہ تینوں چیزیں انسرٹن ہونے کی وجہ سے یہ چیز غلط ہے. فرسٹ پرابلم. سیکنڈ پرابلم یہ ہے یہ فارم آف گیملنگ ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہ جو انشورنس کے پریمیم کو جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس سسٹم پہ دیتے ہیں. اکثر جو انڈیا کی بینک ایٹ لیسٹ میں بتا سکتا ہوں, انڈیا کے انشورنس جو دینے والے ہیں وہ انٹرسٹ بیس سسٹم میں سرکولیٹ کرتے ہیں. وہ ایک تھرڈ پرابلم ہو جاتا ہے, وہ سسٹم سے کوآپریشن ہے. تو اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ انشورنس, سارے فارمز آف انشورنس, چاہے لائف انشورنس ہو, چاہے ایکسیڈنٹ انشورنس ہو, چاہے میڈیکل انشورنس ہو, آل فارمز آف انشورنس حرام ہے. لیکن صحیح سنن ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں ایک بہت پیاری بات دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں ہیں اس امت کے لیے معاف ہے. ایک خطا, بائی مسٹیک کچھ ہو گیا معاف ہے. 1 نسیان, بھول گئے, روزے میں بھول گئے پانی پی لیے, معاف ہے. وہ مستقرہ علیہ, جو فورس کیا جائے, کسی نے سر پہ گن رکھ دیا, بولو کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, اب بول بھی دیے تو معاف. ہاں, وہ مستقرہ علیہ. تو مان لیجئے گورنمنٹ کی طرف سے اگر کہیں پہ کوئی جگہ پہ کمپلسری ہے تو وہ چیز پہلے سے ہی اگر فورس ہے تو معاف ہے. لیکن لوگ بولتے ہیں فورس ہے نا تو بس ابھی اس میں پوری طرح سے چلے آؤ, تھوڑا سا فورس ہوتا ہے اتنا وہ کرتے ہیں, تو یہ ایکسکیوز بنائیں گے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جبیل میں انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے بزنس ٹرانزیکشنز ان اسلام کے ٹاپک پر ورکشاپ ہے آن دس فرائیڈے, اور مغرب نماز کے بعد دعویٰ ٹریننگ ورکشاپ ہے جبیل دعویٰ سینٹر میں ہی انشاءاللہ, اور جمعہ خطبہ بھی انشاءاللہ وہیں پہ ہے. جی چیریٹی, اگر ایک گھر پہ جا کے چیریٹی دینے والے ہیں تو ہم لوگ چیریٹی بھی دے رہے ہیں الحمدللہ, تو تب ہم لوگوں کو سرکی حالات میں ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہم لوگ ان کو دعوت نصیحت کے چیریٹی کے ساتھ صحیح, اچھا کام صحیح. یہ ہم نے تھرڈ پوائنٹ جو لیا تھا نا اس کے اندر ہے کہ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ کوئی ہے جو دنیا میں تکلیف میں ہے اور ساتھ میں شرک بھی ہے, اب کیسے ہو بیسٹ وے میں کرنا ہے, لیکن کرنا ہے, دس ہیز ٹو ہیپن. تو یہ پیکج ہے کہ دنیا کا بھی ویلفیئر اور آخرت کا بھی ویلفیئر انشاءاللہ دونوں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کیسے میں کر سکتا ہوں ان اے بیوٹیفل وے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکلیٹ دے دی, پڑھے گا وہ. کبھی ایسا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن دے دیے. کیا ہوتا ہے نا, کتنے لوگوں کو قرآن سے پڑھ لیں گے نا تو ان کو معلوم پڑ جائے گا سب, تو ان کو اگر ہم قرآن کا ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں دیے, بھائی 8 کا اتنا پیک بن رہا ہے تو اس میں تھوڑا قرآن ٹرانسلیشن بھی ڈال دیے, اچھا ہے الحمدللہ. کیسے ہو سکتا ہے بیوٹیفل وے میں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے الحمدللہ بامبے میں ایک آرگنائزیشن ہے میسکو, ویلفیئر ورک میں ہے وہ لوگ, لیکن 1 سے ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ورک شاپ رکھتے ہیں, اسلامک ورک شاپ.
جس میں ان کے سب کوشچنز آنسر ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے کئی سال کنڈکٹ کیا ان کے لیے. تو یہ کیا ہے, ان کو فائنینشیل بھی مدد کی ہے, آخرت کا بھی ویلفیئر کا پرووائڈ کر رہے ہیں. ایسے ہم لوگ کیسے ہو سکتا ہے, فکر کرنا ہے کیسے ہوگا, پریکٹیکل ورکنگ میتھڈ وہ سوچنا ہوگا, وہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. انڈیا میں مولود کرتا ہے نا, اس میں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ پرسنلی بیٹھ کر بات کرتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ زاہد بھائی, وہ اسلامک طریقے سے کیسا ویلفیئر کام کرنا ہم لوگ کی جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ. اور سب لوگ ڈنر کا انتظام کیے ہیں, سب لوگ ڈنر کر کے جانا. اور میں ہمارا جنرل سیکرٹری جنید کو میں آؤٹ آف تھینکس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. Assalamu alaikum. This was one of the best sessions of Jamaatul Falah I have attended till date. I have only, it's 8 months, 9 months since I have joined Jamaatul Falah. So Alhamdulillah, I would like to thank Brother Zaid for this encyclopedia of knowledge that he gave us in such a short time. I would like to thank all the people who are present here in such a short notice. Brother M.H. Hamid, who came up with this idea, Brother Shaul Hamid, who brought it to us, and our Vice President, Brother Imran, who gave us this beautiful venue and is providing the dinner. Alhamdulillah, I would like to thank all of you, and may Allah make us neighbors in Jannah, inshallah. Assalamu alaikum.